ظہر کا وقت. ظہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے عصر سے پہلے تک ہے. نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن. جیسے سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا؟ 12 بجے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے. ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو. ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو. یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا، وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر نہ ہو جائے. اول وقت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. آخری وقت. پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے. ظہر جلدی پڑھنا. ظہر کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا. گرمی کی شدت میں بھی ظہر جلدی پڑھنا. محمد ابن عمر جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے. انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے، یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے. گرمی کی شدت میں ظہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے. کبھی کبھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے. ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے. اصل میں کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ، اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ ہائے گرمی ہائے گرمی. تو اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو. ابن عثیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو تو انسان ظہر کی نماز ادا کر لے، چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی، کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے. علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکھے موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اس بے قرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پسینے پھوٹ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گیلے ہو جاتے ہیں. اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے. ہاں اگر ایسے ممالک یا گاؤں دیہات میں ہوں جہاں ایئر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میسر نہ ہوں تو ان کے لیے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے. جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا. جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی تو ان ایام میں جو ہی سورج ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا. اگر آپ نے شروع کر دی نماز، ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کا فون بول گیا کہ فجر ختم ہو گئی، اب آپ توڑیں گے نماز؟ نہیں، کنٹینیو کمپلیٹ کریں گے. چاہے آپ کی ایک رکعت نہیں بھی ہوئی، چاہے رکعت پوری نہیں بھی ہوئی، اب آپ شروع کر چکے ہیں، توڑیں گے نہیں. تو وہ ہوگی یا پھر آپ ہو ریپیٹ جائے کریں گی گے؟ ہو جائے گی. استاذ جی یہاں پر اکثر مسجدوں میں جو بھی موسم ہو 1:30 بجے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے 1:30. یہ درست نہیں، وہ بس کنوینئنس کے لیے کہ لوگ شاید لنچ ٹائم وہی ہوتا ہے اس لیے رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. پڑھ لیں پہلے اپنی جی پڑھ لیں اپنی. جزاک. السلام علیکم استاذہ جی، میں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے
تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اور قرات شروع کر دی ہے اور ایسے میں اسموک الارم بج گیا ہے کہ گھر کا ہے کچھ، تو آپ توڑ سکتے ہیں نماز؟ جی، جب کوئی ایمرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں.